نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، والشمس ہے چہرہ تو مازاغ ہیں آنکھیں، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک عظیم آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت قرآن پاک جیسی عظیم، لا ریب، بے مثال، لا شک، لا جواب کتاب کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم ہی اس قرآن پاک کو اتارنے والے ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ہیں، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ زبور ہے، چاہے وہ انجیل ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں آسمانی تھیں، لیکن اللہ نے جو اپنے رسول پر، اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر جو کتاب اتاری ہے، وہ کتاب نہیں بلکہ وہ خدا کا کلام اتارا ہے۔ کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز کا ہونا ہے اور کلام کا معنی ہے بولنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش پر بیٹھ کر میرا رب جو بھی بولتا گیا وہ مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر قرآن بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترتا چلا گیا۔ یہ ایسی لا ریب کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی اور سنانا بھی ثواب ہے، اور جس پر عمل کرنا اور امت تک اس کتاب کو پھیلانا اور پہنچانا بھی عین ثواب اور عبادت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس شہر میں اتری وہ شہر شہروں سے اعلیٰ بن گیا، جس رات میں آئی وہ رات راتوں سے اعلیٰ بن گئی، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مہینوں سے اعلیٰ بن گیا، جس سال میں یہ قرآن اترا وہ سال سالوں سے اعلیٰ بن گیا، حتیٰ کہ جس کے سینے میں یہ قرآن جیسی عظیم کتاب داخل ہو گئی وہ ساری انسانیت سے سب سے افضل اور اعلیٰ انسان بن گئے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی منزل من اللہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والا حافظ قرآن، اللہ نے اس کتاب سے محبت کرنے والے کو اور اس کتاب کو یاد کرنے والوں کو جو عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے، پوری دنیا میں اتنا مقام، اتنی بڑی فضیلت کسی کو نہیں ملی جو فضیلت اور مقام اور جو اعزاز حافظ قرآن کو اللہ دے رہا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس میرے امتی نے اس قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد کیا اور اس کے مطابق اس پر عمل بھی کیا، تو ایسا حافظ قرآن قیامت والے دن اپنے گھر کے ان 10 افراد کو جن پر اللہ کی طرف سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ اس قرآن کی برکت سے حافظ قرآن ان 10 افراد کو بغیر حساب کتاب کے اپنے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ نے حافظ قرآن کو دیا۔ اور پھر دوسری آقا نامدار نے فضیلت بیان کی حافظ قرآن کی کہ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان وعلیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے اور اس کا نام ریان ہے اور اس میں مرجان کا بہت خوبصورت شہر ہے، جس میں ایک محل ہے جس کا ایک دروازہ نہیں، 2 دروازے نہیں، فرمایا کہ اس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں، اور یہ محل جنت میں اللہ نے بنایا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ محل کس کو ملے گا؟ فرمایا کہ جس نے دنیا میں ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر میرے اس قرآن کو پڑھا ہوگا، راتوں کو پڑھا ہوگا، دن کو پڑھا ہوگا، اٹھتے ہوئے پڑھا ہوگا، چلتے ہوئے پڑھا ہوگا، تراویحوں میں پڑھا ہوگا، پھر اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، یہ خوبصورت اور عظیم محل اس حافظ قرآن کو جنت میں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی بھی کتنی فضیلت اور عظمت ہے اور قرآن پڑھنے والے کو بھی اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔
ہم اس قرآن سے محبت کریں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ملے گی، قرآن کی محبت ملے گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسی قرآن کی حقانیت کو جان کر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اسی قرآن کی حقانیت کو جان کر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اسی قرآن کی حقانیت کو جان کر حضرت تمیم داری بھی جو ہے وہ اسلام لے آئے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے اس قرآن کا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اس دنیا میں لوگوں کو جھکنے پہ بھی مجبور کیا ہے اور ایمان لانے پہ بھی مجبور کیا ہے۔ یہ ایسی لاجواب اور لا ریب کتاب ہے کہ جس نے بھی پڑھا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ نے عزت دی اور قیامت کے دن بھی اسے اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، کاش کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا قرآن پڑھنا نصیب فرمائے۔ آج ہم اس طرح قرآن پڑھیں جس طرح صحابہ قرآن پڑھتے تھے۔ اب ابی بن کعب مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو اتنا پسند آیا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا، فرمایا کہ اے میرے نبی جاؤ، مسجد نبوی میں میرا ایک محبوب بندہ قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، اسے جا کے کہو کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ ابی بن کعب کے پاس آقا انعامدار ہے، فرمایا ابی بن کعب مبارک ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ کس چیز کی مبارک؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو تو نے قرآن پڑھا، اللہ کو وہ قرآن پڑھنا عرش پہ اتنا پسند آیا ہے کہ میرے رب نے مجھے قاصد بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے کہ ابی بن کعب کو جا کے میرا سلام کہو۔ میرے بھائیوں، اس جیسا قرآن اگر اس دنیا میں پڑھنا ہم نے سیکھ لیا تو پھر خدا کی قسم اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آپ لوگوں سے ایک گزارش بھی کرنی ہے کہ ہمارے ہاں آن لائن کی بھی بڑی جدید سہولت موجود ہے۔ جن لوگوں کی فیملیاں بیرون ملک موجود ہیں اور ان کے بچے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا احادیث پڑھنا چاہتے ہیں یا نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آن لائن کے ذریعے ان بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے، حدیث بھی پڑھائیں گے اور نورانی قاعدہ بھی پڑھائیں گے اور دعائیں بھی سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔